گھر میں بلا وجہ تذکرہ نہ کریں، اس کا کرنی ہے تو کہیں پیغام بھیجیں تمیز سے، جیسے ہم نے بھیجا تھا وہاں پیغام ہو گیا تو ہم نے بھی گھر میں بتا دیا، ہنگامہ وہاں بھی ٹھیک ٹھاک خاندانی قسم کا ہنگامہ ہوا. ہمارے آپ کیا سمجھ رہے ہو اتنے آرام سے بیٹھا ہوں یہاں پہ؟ ٹائٹ قسم کا خاندانی ہنگامہ ہوا ہے. بس ہم نے کہا ہو گیا اب کیا کریں ہو گیا اب کیا کریں. ہم نے یہی کہا بھائی حقوق میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، تو ہنگامے تو ہوں گے، وہ تو یہ تو موسٹ وانٹیڈ بھی ہوگا انسان، سب کچھ ہوگا. تو اس لیے خام خواہ کی ٹینشن مت دیں، کرنا کرانا کچھ ہوتا نہیں ہے. جا کے تپا رہے ہوتے ہیں میں دوسری کر لوں گا، میں دوسری کر لوں گا، دوسری کر لوں گا، جبکہ پتہ ہے کہ کوئی دے گا بھی نہیں. آپ ہمیں لنگڑی لولی نہیں مل رہی تھی بھائی صحیح نا؟ تو آسان نہیں ہوتا، کوئی رشتہ نہیں دیتا اتنے آرام سے. تو گھر میں جا کے بلا وجہ ٹینشن دینا یہ کام غلط ہے. سنجیدگی کے ساتھ، اور خاص طور پہ میں کہتا ہوں اگر دوسری کی ہے تو کچھ دنوں تک تو پہلی والی کو آپ کو اس زمانے میں زیادہ محبت دینی پڑے گی، تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا شوہر دوسری کے بعد بدل گیا ہے. اور دوسری شادی کے اصول وہ نہیں ہوتے جو اکلوتی بیویوں کے ناز نخرے کم ہوتے ہیں. دوسری کے بعد دونوں کے ناز نخرے آپ کو ہول سیل کے حساب سے اٹھانے پڑیں گے، یہ بتا دوں میں آپ کو، پھر چلے گا گھر. دوسری بیوی ہونے کے بعد اب پہلی بیوی کو آپ نے اتنی عزت دینی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. ہاں خرچہ بھی آپ نے دبا کے کرنا ہے. پھر ایک صاحب نے دوسری شادی کی، بڑی ٹینشن میں تھے. میں نے کہا آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے؟ کہہ رہے ہاں اتنا. میں نے کہا اتنا ہے کہ دبئی میں اپنی بیوی کو لے جا سکتے ہو؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا اب دبئی پہلی بیوی کو لے کر ٹور پہ نکل جاؤ. کہہ رہے ہیں یار ہمارے یہاں تو یہ رواج نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے یہاں دوسری کا رواج ہے وہ بالکل اب وہ اسٹائل چینج ہو جاتا ہے، اب وہ حساب نہیں رہتا اس میں. پھر وہ کھانا پکا کے دے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں دے تو بھی. میری 3 زوجات ہیں لیکن میں گھر میں جا کے ڈھکن ہٹا کے دیکھتا ہوں کچھ پکا ہوا ہے نہیں ہے، بس صحیح ہے، بس تمیز سے رہو، اس لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پکا ہوا ہے تو کھا لیا، نہیں پکا ہوا ہے تو دوسرے گھر میں جا کے ڈھکن ہٹایا، وہاں بھی نہیں ہے، تینوں میں نہیں ہے، ہوٹل پہ جا کے کھا لیا. یہ سب چیزیں دوسری درجے کی بن جاتی. کپڑے استری مل گئے بہت اچھی بات، نہیں ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے سوکن کی ٹینشن برداشت کر لی نا، بس یہ بہت ہے. اور وہ بھی ایک گھر میں ساتھ نہیں رکھنا ہے، الگ الگ گھر. اب اس کی ہر ٹینشن کو آپ نے برداشت کرنا ہے یہ سوچ کے کہ اس نے سوکن کی ٹینشن برداشت کی ہوئی ہے. بیگم بس تمہارا کام بچوں کی پرورش ہے، خدمت کرو، اچھی بات، نہیں کرو تو بھی ٹھیک ہے. اور آپ کو پھر دیکھو، میں پہلے میری جب اکلوتی زوجہ تھی میں کہیں اپنے ساتھ ٹریولنگ پہ لے کے نہیں گیا. اب میں جب سفر میں جاتا ہوں ایک آدھ گھر والے میرے ساتھ ہوتے ہیں. یہ کرنا پڑتا ہے آپ کو، پھر بہت زیادہ پروٹوکول دینا پڑتا ہے. ابھی میں بیان کے لیے گیا نتھیا گلی، میرے ساتھ فیملی تھی پوری، اس کا خرچہ آدمی کا ڈبل ہو جاتا ہے. فیملی کو لے کر گیا ہوں. ملیشیا گیا، فیملی ساتھ تھی میرے، بدل بدل کے، آج اس فیملی کا نمبر، اگلی دفعہ اس فیملی کا نمبر، اگلی دفعہ اس فیملی، گھماتا رہتا ہوں فیملیوں کو. دبئی گیا فیملی کو ساتھ لے کے، تو آدمی کا دماغ سیٹ ہو جاتا ہے اور یہ کرنا پڑتا ہے. تو چلو دبئی نہیں جا سکتے، ادھر ہی انڈا موڑ پہ گھما کے لے آؤ اس کو. تو یہ سب وہ والے بالکل اصول نہیں ہوتے دوسری تیسری شادی میں جو ایک والی کے ہوتے ہیں. ایک والی کے لائف اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. 2-3 شادیوں کے بعد آپ مکمل چینج ہوتے ہیں. آپ کو بیویوں کو اتنا پروٹوکول دینا پڑتا ہے کہ انہوں نے غم برداشت کیا ہوا ہے. شیئرنگ پہ میاں رکھا ہوا ہے شیئرنگ پہ بھائی ہوتا ہے نا دفتروں میں، یہ شیئرنگ پہ ہے بھائی، جو چاہیے کتاب پڑھ لے. تو شیئرنگ پہ میاں ہیں، اس کا بھی میاں ہے، اس کا بھی میاں ہے. تو اس نے اتنا بڑا غم برداشت کیا ہوا ہے، تو پھر اتنا پروٹوکول دینا پڑتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا پھر بھائی یہ گھمانا بھی اپنے ساتھ ہے. ٹائم دینا پڑے گا نا آپ کو، بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. خرچ پھر شاپنگ زیادہ کرانی پڑتی ہے. جب برگر کا آرڈر ہوگا تو برگر آئے گا، تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا اس پیزے سے، کیونکہ اگر آپ نے پیزا نہیں منگوایا بیوی بولے گی جب پیسے نہیں تھے تو شادی کیوں کی آپ نے دوسری. ہاں کوئی بہت ہی غریب ہو جس کے لیے انڈے والا برگر بھی چلتا ہو، وہ ایک الگ بات ہے. تو پھر اس کا جو غریب ہے ان کو میں کہتا ہوں پھر بہت غریب لڑکی سے شادی کرو جس کو انڈے والا برگر بھی کھلاؤ تو وہ کہے گی بھائی جب تک آپ کی دوسری شادی نہیں ہوئی تھی تو کبھی انڈے والے برگر کا بھی آپ نے نہیں پوچھا، آپ کتنے اچھے ہیں، دوسری کرتے ہی مجھے انڈے والا برگر کھلا رہے ہیں. وہ بہت غریب ہوگی تو اس پہ خوش ہو جائے گی، سمجھ رہے ہو. تو آپ دوسری کریں گے بھی بہت غریب سے، کیونکہ پھر اس کو اس کے اسٹیٹس سے تھوڑا زیادہ دینا پڑتا ہے آپ کو. پہلی والی کا بھی بڑھانا پڑے گا خرچہ، دوسری والی کا بھی. تو اس کے لیے غریب سے غریب لڑکیوں سے شادی کرو. تو اس میں پھر یہ کہ آپ کو گھمانے پھرانے لے جانا، بڑا پروٹوکول دینا، یہ سب کام آپ کو کرنے پڑیں گے. بالکل الگ ہی اصول ہوتے ہیں، وہ والے اصولوں پہ نہیں چلتا حساب کتاب. کپڑے دھو لے ٹھیک ہے، نہیں دھوئے بھائی آپ کی مرضی ہے. تو عربوں میں دیکھو نا، عرب عورتیں کام کاج کی بالکل نہیں ہوتی. اس کی وجہ ہے کہ 2-3 بیویاں عرب رکھتے ہیں تو وہ عورتیں کام کاج کی نہیں ہوتی. بس ان کا کام ہے بیوٹی پارلر میں، لاکھوں روپے پورے سال بیوٹی پارلر پہ خرچ ہوتے ہیں ان عرب عورتوں کے. کوئی کام وام نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں
کروا لینا اس سے جس سے تو لے کر آیا تو اس سے کپڑے دھلوانا. تو یہی ہوتا ہے حساب کتاب. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تو آپ نے تو مزے لے لیے 4 شادیوں کے, لیکن 4 شادیوں کے آپ کو مزے مل گئے. اب بیویوں کے مزے یہ کہ پروٹوکول, وہ بس ان سے بس یہ آدمی خواہش ظاہر کرتا ہے کہ لڑو نہیں, خدا کا واسطہ لڑو نہیں بس. اور یہ بڑی سب سے بڑی خواہش آپ کی دنیا کی یہ بن جاتی ہے کہ آپس میں نہ لڑیں اور بچے پال لیں بس. بچوں کو روڈ پہ نہیں پھینک کے بھاگ جانا, ٹھیک ہے نا, بچوں کو نہیں پھینکنا, ورنہ وہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے پال, میں جا رہی ہوں, پھر آدمی بچے لے کے گھوم رہا ہوتا ہے, یار عیدی سینٹر میں جمع کراؤں, میزان بینک میں جمع کراؤں, کہاں کراؤں میں ان کو, یہ بھی سب کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے 2-3 شادیاں کرنے کے بعد میرے سے مشورہ لے لیا کرو, چوڑے میں آ گئے اب کریں کیا. ایک صاحب آئے, ان کے داماد نے دوسری شادی کی, میرے پاس آئے, سفید داڑھی ان کی, کہتے ہیں مفتی صاحب آپ دوسری شادی کی ترغیبیں دیتے ہو, ٹھیک ہے آپ کا نظریہ ہے, میرے داماد نے بھی کی ہے, لیکن جب آدمی دوسری کر کے پھنستا ہے تو اس کو پھنسے ہوئے کو نکالو بھی تو صحیح. آپ کوئی ایسا ادارہ بناؤ, اس کو مشورہ تو دو, اب کرنا کیا ہے. اس نے کہہ رہے ہیں میرے داماد نے کیے, پھنس گیا برے طریقے سے, اس کا ہم بھی متاثر ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس لے آئیں, میں ذرا اس کو مشورے دوں گا تھوڑے سے, کہ اپنے تجربے شیئر کروں گا اس کے سامنے. لیکن نکلے گا پھر بھی نہیں, جو پھنسا ہوا ہے نا, تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے گا, تھوڑا سا اسکرو یہاں سے ڈھیلا ہو جائے گا, یہاں سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہنسی خوشی, وہ نہیں ہوتا. ممبر پہ بیٹھ کے ہنستا ہوا نظر آئے گا آپ کو. لوگ کہتے ہیں یار ماشاء اللہ مفتی صاحب آپ اتنے خوش کیسے ہیں, تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, بھی گھر سے باہر ہیں, گھر سے باہر ہیں, آپ کو کیا پتا گھر میں کیا ہو رہا ہے. گھر میں تو یہی ہو رہا ہے, ادھر کھانا کیوں. اچھا خواتین عجیب ہیں, آپ کھانا کھاؤ ان کے ساتھ تو ٹینشن کہ مجھ سے کھانا کیوں بنوا رہے ہو, نہیں کھاؤ تو میرے ساتھ کیوں نہیں کھا رہے, ادھر کیوں کھا رہے ہو. یہ عجیب ہی سیاستیں چلنا شروع, یہ نہیں کھا رہا اس کا مطلب کھانے بھی وہاں جا کے کھا رہا, اپنی مرضی کے پکوا رہا ہے وہاں پہ. بس اس میں ساری زندگی آپ کی پلس مائنس میں گزر جائے گی. چائے 4 جگہ پینی پڑے گی آپ کو بیٹھ کے. میں تو خیر ایک ہی جگہ چائے پیتا ہوں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, میں تو پرانا بھی ہو گیا نا, ورنہ 4 آپ اس کے پاس بیٹھ کے چائے نہیں پیو گے, وہ سمجھیں گے اچھا چائے کا ٹائم وہاں رکھا ہوا ہے, ہاں کافی اس کے پاس پی جا رہی ہے, ہاں اس سے زیادہ محبت ہے. تو ادھر بھی پیو گے کافی, پھر ادھر آ کے یہ شو کرو گے جیسے میں نے کافی صرف آپ ہی کے پاس بیٹھ کے پی رہا ہوں. ادھر بھی پیے گا, تیسری کی ہے تو تیسری, 4 کافیوں کے کپ جب پیٹ میں جائیں گے تو مسانے کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کی. حقیقت ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کے مسانے کی. عید کے دن آپ بٹے ہوئے ہو گے, کس سسرال جانا ہے. میں نے, میرے پاس 2 شادیوں والے کے فون آتے ہیں, یار عید کے دن ادھر پہلے چلے جاؤ, تو کہہ رہی ہاں وہ زیادہ محبوب ہے آپ کو. تو میں ان کو حل بتاتا ہوں, میں ان سے کہتا ہوں دیکھو جس ترتیب سے شادیاں ہو رہی ہیں نا, اسی ترتیب سے گھر میں جائیں گے. پہلی بیوی کے سسرال اس کا میکے سب سے پہلے, دوسری والی کا اس کے بعد, تیسری والی کا اس کے بعد, چوتھی والی کا اس ترتیب سے جایا کرو. اور یہ ایک اصول ہمیشہ کے لیے بنا دو, بھائی جو جتنی لیٹ آئی ہے اس کا نمبر اتنا لیٹ آئے گا. اگر وہ چوتھی والی کہے کہ نہیں میں چوتھی ہوں, میں سوتیلی ہوں, میرے والدین کے ہاں جب عید بالکل باسی ہو جاتی ہے اس وقت جا رہے ہوتے ہو, تو آپ اس سے کہتے کہ تم پہلی بن جاتی, تم ملی لیٹ ہو, یہ سستی تمہاری وجہ سے ہے, یہ سستی کا تمہیں سزا ملے گی, تم پہلے کیوں نہیں آئی, لیٹ آئی ہو. تو اب اس کا ہے کہ تمہارا نمبر سفر میں بھی سب سے پہلے پہلی والی کو لے کے جائیں, اس کے بعد دوسری کو, اس کے بعد تیسری کو, اس کے بعد چوتھی کو, ہر کام اسی ترتیب سے کریں. اور بتا دیں بھائی یہ نمبر قدرت کی طرف سے لگ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر بھی جھگڑا کریں تو پھر تھوڑی اس کا حل ہے کوئی, پھر تو بولے میں لڑتے رہو بیٹھ کے. ہم نے ایک ترتیب بنا دی ہے, ایک اصول پہ لے کے چلا جائے گا, ایک سسٹم پہ لے کے, سسٹم کے بغیر خرچہ ڈیوائڈ کر دیں. بھائی جس گھر میں جتنے بچے ہیں فی کس اتنا خرچہ, اس میں بچے اور بڑے کا فرق نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بچوں کھاتے تو کم ہے لیکن ان کے پیمپر کے اور دوسرے خرچے زیادہ ہوتے ہیں. تو افراد کے لحاظ سے خرچہ بانٹ دیں. بھائی اس گھر میں اتنے افراد ہیں, فی کس اتنا راشن, اتنے پیسے ملیں گے آپ کو. اب اس میں آپ برگر منگواؤ, اس میں آپ آٹا منگواؤ, اس میں آپ راشن منگواؤ, آپ کا ہیڈیک ہے یہ.